لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صد احترام نقیب اجلاس قاری سرفراز صاحب قبلہ زیدہ حقوق العالیہ، ممبر پر بیٹھے ہوئے اہل سنت والجماعت کے مقتدر معظم علماء، سامعین حضرات، اسلامی رشتے سے ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر سے آپ حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کی ذات صدورہ والا صفات کے تعلق سے منقبت کے اشعار نثراً اور نظماً دونوں سماعت کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس انداز سے بیٹھیں کہ کوئی بندہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی بات نہیں، مگر جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے وہ ہمارے ہر فعل سے، ہر عمل سے واقف ہے۔ لہٰذا یہ بڑی ادب کی جگہ ہے۔ میں نے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی صاحب پکار کھا رہے ہیں، کوئی کھینی کھا رہے ہیں، کوئی صاحب کدھر جا رہے ہیں۔ کوئی کسی انداز سے ہے، کوئی کسی انداز سے ہے۔ در حقیقت فیض اسی وقت محبوب الہی کی بارگاہ سے عطا ہوگا جب بندہ امیر خسرو بن کے بیٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دامن میں بھی رحمت و نور کے کچھ موتی پڑیں اور آپ بھی دارین کی سعادتوں سے مالا مال ہوں، تو تفریح کے لیے نہ بیٹھیں، آج دل کو سنوارنے کے لیے بیٹھیں، نظر کی سجاوٹ کے لیے بیٹھیں، فکر کی توانائی کے لیے بیٹھیں، اپنے وجود کو بدلنے کے لیے بیٹھیں۔ حالات اگر آپ نے خود کو نہیں بدلا تو وہ وقت ہے کہ حالات اتنا بدل دیں گے کہ آپ کو اپنی پہچان بتانی مشکل ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر انہماک سے بیٹھیں، میں آپ سے کچھ ضروری چیزیں خطاب کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ الحمدللہ الذی نزل السماوات والارضین وحیزه اشتیاق لقاء فی قلوب المؤمنین، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين المطهرين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله المثل الأعلى، صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه
أنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم ولا أجسامكم ولكن الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوبكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. میری تقریر کا جو آج کا عنوان ہے وہ ہے شان غوث اعظم اور عظمت سلسلہ قادریہ. قبل اس کے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں، بہتر اور مناسب ہے کہ ہم سب جانے عالمین، شان کائنات، منبع جود و سخا، صاحب انا اعطیناک الکوثر، شان و رفعنا لک ذکرک، سورت والضحا، زلفیں واللیل اذا سجا، پوری کائنات کو امن، مانوتا، انسانیت، محبت کی بھیک دینے والی ذات، غریبوں کی غم گساری کرنے والی ذات، کمزوروں کو طاقت میں لانے والی ذات، بیواؤں کی دستگیری کرنے والی ذات، جو ساری کائنات کے درد کا مداوا ہے، جس کی رحمت کا جام ہر کس و ناکس کے ساتھ ہے، جو دنیائے امن میں انسانیت کا عظیم پیامبر بن کے ابھرا، جس نے ساری کائنات کو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی عظیم رسی میں پرویا، جو آفتاب رسالت بھی ہے، ماہتاب نبوت بھی ہے، جو فخر موجودات بھی ہے اور فخر زمین و زماں بھی ہے، جو واقف اسرار زمانی و مکانی بھی ہے اور واقف الف لام میم بھی ہے، جو سر کاف ہا عین صاد بھی ہے، جس کی ذات سے محبتوں کے گیت آج بھی گائے جاتے ہیں، امن کا حقیقی پیامبر، جس کی قسمیں رب العالمین قرآن میں کھاتا ہے، جس کے چہرے کی بناوٹ اتنی اچھی ہے کہ کوئی عشق والا جب اس چہرے کو دیکھتا ہے تو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ نچھاور کر کے اسی چہرے کو تکتا رہتا ہے، جس جلوے کو تکنے کے بعد عشق بول پڑتا ہے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کی غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، جس کی شان دیکھنے کے بعد بڑے بڑے وقت کے طاقتور انسان اپنے تاج ان کے قدموں میں گرا دیتے ہیں، وہ شان ہے ہمارے نبی کی، وہ شان ہے ساقی کوثر کی، وہ شان ہے ورفعنا لکا ذکرک کی، وہ شان ہے سید المرسلین کی. میں کہتا ہوں نام لو تو قلب سکون میں آ جائے، نام لو تو دل کے اندر ایک ٹھنڈک پیدا ہو جائے، آنکھوں میں نابینائی ہو تو نام لے لو تو بینائی آ جائے، ہاتھوں میں فالج کے اثرات ہیں اگر حضور کا نام لے لیں تو ہاتھ میں فالج کے اثرات ختم ہو جائیں. ہم تو کہتے ہیں آج دنیا میں ہماری جو حفاظت ہے، آج ہماری دنیا میں جو سیانت ہے، آج ہماری جو دستگیری ذات کر رہی ہے، ایک مدینے والی ذات کر رہی ہے. میں تو کہتا ہوں اگر نور اللہ کہوں تو کم ہے، میں اگر نور اللہ کہوں تو کم ہے، محبت اللہ کہوں تو کم ہے، عشق اللہ کہوں تو کم ہے، وجہ اللہ کہوں تو کم ہے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، ایک رب محمد نہیں بلکہ محمد ایک رب نہیں، رب محمد نہیں، محمد رب نہیں، اسے ہٹا دے، ساری جو کچھ بھی تلاش کرنا ہو وہ سب محمد ہے. میں تو کہتا ہوں قرآن کی آیت اٹھاؤ، یاسین محمد ہے، مزمل پڑھو، مزمل محمد ہے، مدثر پڑھو، مدثر محمد ہے، الف لام میم سے لے کر کے
वन्नास की सीन तक जो भी सूरत उठाओगे उस सूरत में अक्स मोहम्मद नजर आएगा, सूरत मोहम्मद नजर आएगी, जलवाए मोहम्मद नजर आएगा। और ऐसा मुकम्मल हुस्न न जमाने ने देखा है। मैं तो कहता हूँ हुस्न का एक सदका जनाबे यूसुफ पा जाए तो कुएं में उजाला बिखेर दे। उस हुस्न का एक सदका जनाबे यूसुफ को अता हो जाए तो मिस्र के बाजार में जब यूसुफ चले तो वारुफ्तगी और शेफ्तगी के साथ देखने वालों की कतारें लग जाए। अरे उस हुस्न मुजस्सम का एक सदका अगर मिस्र की औरतें तक ले हुए तो उंगलियां कट जाएं मगर कटने का एहसास ना हो। उस हुस्न का सदका मैं तो कहता हूँ बगदाद के बादशाह गौसे आजम, गौसे समदानी, महबूबे सुबहानी, कुतबे रब्बानी, शेख लासानी, ये किसी और के हुस्न का सदका नहीं, ये तो मदीने वाले के हुस्न का सदका है, ये तो सैयदुल मुरसलीन के हुस्न का सदका है। मैंने कहा अगर मोहम्मद के हुस्न को महसूस करना हो तो बगदाद के मुहय्यिद्दीन को देख लो, और बगदाद के मुहय्यिद्दीन के हुस्न को तकना हो तो अजमेर के मोइनुद्दीन को देख लो। इसलिए सुन्नी डरते नहीं, घबराते नहीं। हमारे एक तरफ बगदाद का मोइनुद्दीन है और दूसरी तरफ अजमेर का मोइनुद्दीन है। हमारे दीन की हक्कानियत के दोनों शाहिद हैं, मोइनुद्दीन जिलानी, मोइनुद्दीन अजमेर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा गौर फरमाइए, हमारे रखवाले का नाम बड़े पीर है, हमारी डूबती नैया को संभालने वाला बड़ा पीर है। हम न हिंदुस्तान में कमजोर हैं न बगदाद में कमजोर हैं, इसलिए कि बगदाद वाला वो है जो कहे कदमी हाज़ही अला रक़बते कुल्ले वली अल्लाह। बेशक अब कोई ये नहीं कह सकता। जी जुमले में मेरे गौर करिएगा, नबूवत खुदा का मजहर कौन? जी खुदा का मजहर कौन? नबियों में खुदा का मजहर कौन? मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद मुस्तफा का वलियों में मजहर कौन? क्या बात है। नबूवत में मुस्तफा जैसा कोई नहीं, विलायत में गौसे आजम जैसा कोई नहीं। अगर खुदा बंदे कुद्दूस की मजहरियत का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है तो नबूवत के जगमगाते आफताब का नाम गौसे आजम है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहां भी शबे असरा में मुसल्ले मुस्तफा के पीछे आदम का सर, बेशक, जनाबे मूसा का सर, जनाबे ईसा का सर, जनाबे शीश का सर, जनाबे याकूब का सर, जनाबे यूसुफ का सर। नाना के कदमों में 1 लाख कमोबेश 24,000 नबियों का सर है, और नवासे के कदमों में तमाम औलिया का की गर्दन है। यही से बताना है जय नबियों में नाना का कोई जवाब नहीं, वलियों में नवासे का कोई जवाब नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन जमीर, सुल्तान अबू मोहम्मद मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह। उनका कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर। अब एक बात बताऊं मैं आपको, गर्दन पर कदम सबने गर्दनें झुकाई जी, मगर कोई ऐसा भी था जो गजनी के पहाड़ों में जी मस्त होकर मौला की याद में मसरूफ था, बेशक, रब की याद में मसरूफ था। जैसे ही कानों में ये सदा आई
اجمیر کے خواجہ نے اپنی گردن جھکا دی اور جھکانے کے بعد کہا، عشق نے کچھ اس انداز سے کہا، یہ دل یہ نگاہیں یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ نگاہیں یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ غوث اعظم کی کرامت کا نام خواجہ معین الدین ہے۔ اب میں سمجھا کہ 90 لاکھ قدموں میں کیوں جھکے ہیں، یہ غوث اعظم کی کرامت ہے، غوث اعظم کی کرامت ہے۔ معین الدین اجمیری نے محبت بھی کی تھی، مطابعت بھی کی تھی، استقامت بھی کی تھی، لہذا دعا بغداد سے ملی۔ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد نے دیا 70,000 کو، 70,000 کے مجمع کو اپنی تقریر سے مست کر دینے والی ذات کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ اے معین الدین، تم نے میری بات پر لبیک کہا، 90 لاکھ تیرے قدموں میں ہوں گے، جدھر تیرا اشارہ ہوگا تیرے قدمے میں لوگ گرتے جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، کرامت غریب نواز، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نبوت کے مظہر کا نام غوث اعظم ہے۔ وہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد، سبحان اللہ کیا ذات ہے، کیا صورت ہے، جو دیکھے دیوانہ ہو جائے۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں غوث پاک کا، کیوں، کیا وجہ ہے کہ ہم غوث پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ اتنا زمانہ ہونے کے بعد بھی غوث اعظم کی یاد کم نہیں ہوئی۔ جی کچھ تو بات ہے، بالکل، کوئی تو طاقت ہے، کوئی تو قوت ہے کہ ہوائیں بدل گئیں، موسم بدل گئے، حالات بدل گئے، امتداد زمانہ، حالات زمانہ تبدیل ہوتے گئے، مگر بغداد والے غوث اعظم کی 11ویں جب بھی آتی ہے، عاشق مچل اٹھتا ہے، دیوانہ مچل اٹھتا ہے، چاہنے والا سرشار ہوتا ہے، محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، عبد القادر جیلانی کہا، نادانو عبد القادر جیلانی جہاں دل کو زندہ کرتے ہیں وہاں روحوں کو زندہ کرتے ہیں، جہاں روحوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ہم اس لیے غوث اعظم کی 11ویں نہیں مناتے کہ غوث اعظم نے صرف مردوں کو زندہ کیا ہے، ہم تو اس لیے مناتے ہیں کہ حسین کے بعد جب اسلام مردہ ہو چکا تھا تو غوث اعظم نے اپنے قلم کے ہاتھ کو لگایا، مردہ ہوئے اسلام کو زندگی دے دی۔ ہم اس لیے غوث اعظم زندہ باد کہتے ہیں کہ غوث اعظم نے اسلام کو زندہ کیا تھا، اس لیے غوث اعظم۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، بہت خوب، سبحان اللہ۔ یہ شہنشاہ بغداد ہے، غوث اعظم ہے۔ اور ایک بات اور بھی بتا دوں، نبوت کے مظہر کا نام غوث اعظم ہے، ہر ولی کی گردن پر ہے، چاہے شیخ شہاب الدین سہروردی ہو، جی چاہے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی ہو، چاہے جو پیر ہو، بے شک، ہر پیر کی گردن پر قدم ہے۔ یہ غوث اعظم ہیں، اس لیے قدم ہے۔ بے شک۔